والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. معزز ناظرین و سامعین اکرام اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ ہے. پتہ ہے نا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول شریف کا. شاباش 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 ماشاءاللہ. اس کی اہمیت کا پتہ ہے سب کو کہ کیا ہے اہمیت؟ معلوم ہے کون پیدا ہوئے تھے اس مہینے میں؟ کون سی شخصیت آئی تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس ربیع الاول کے مہینے میں. تو بچوں یہ تو دو چھوٹی چھوٹی شہزادیاں بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جی. تو اب اس بات کو سمجھ لیں کہ آج جو ہم بات کریں گے وہ بات ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں. ٹھیک ہے. اب پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں اہم ترین بات ہے نا ربیع الاول شریف کی، وہ کیا ہے کہ اس میں ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، یعنی انہیں ہم بہت یاد کرتے ہیں. ان سے پیار، جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں نا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم نعت بھی پڑھتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ جب سیرت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ہم پڑھتے ہیں تو پھر اس پر ہم عمل بھی شروع کر دیتے ہیں. تو ربیع الاول کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ دین پر عمل کرنا. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کس کس کے سمجھ میں آئی بات؟ شاباش، سب سمجھ گئے. بس تمہاری سمجھ میں بھی آ رہی ہے. دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے نا، اس کو ایک بات میں عرض کرتا چلوں، جو آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کی جو معصوم حرکتیں ہیں یہ کل دین کی طاقت ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ دین کا ستون ہوں گے. یہ ہمارے بچے، یہ ہماری بیٹیاں، یہ بیٹے، یہ بچے جو آج چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی یہ دین کی طاقت بن کر ابھریں گے اور ہر جگہ ان کے ذریعے دین فروغ پائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو انسانوں کے لیے وقف کیا، اور یہ ربیع الاول شریف اس کو ربیع النور بھی کہتے ہیں. یہ بہار کا مہینہ ہے حضور کی پیدائش کا. حضور سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ کعبہ شریف دیکھا ہے؟ اس کی توہین کرتے تھے، وہاں پر بت سجائے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بچیاں جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو اگر وہ پیدا ہو جائے تو زندہ دفنا دیتے تھے، یعنی کھڈا کھودتے تھے اور اس کے اندر زندہ بچے کو ڈال کر، اس بچی کو ڈال کر مٹی ڈال دیتے تھے. پھر اس کے بعد شراب پیتے تھے، آوارگی کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، گیمبلنگ. یہ سب بری باتیں ہیں یا نہیں؟ یہ بتاؤ. کسی زندہ انسان کو، بچی کو اگر کھڈا کھود کے کوئی اگر اندر ڈال دے اور اوپر سے مٹی ڈال کے مار دے اس کو، کبھی سوچو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس مہینے کو، جس طریقے سے برکت والا مہینہ یہ ربیع الاول کا ہمارے لیے آیا ہے، اس مہینے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ سب کچھ دیا ہمیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا پیغام نبی کی صورت میں ملا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملی ہمیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پیاری پیاری باتیں ملی، محبت والی باتیں ملی. اسی لیے تو کہتے ہیں نا پیارے نبی کی پیاری باتیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ پیاری باتیں کیا ہیں؟ کیا باتیں سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے. آج ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا. اچھا ایک بات بتاؤ، سچ ہم اپنے اوپر بھی، میں بھی جب چھوٹا تھا نا گڑبڑ کر جاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا. پھر مجھے بڑوں نے کہا کہ نہیں، اللہ ناپسند کرتا ہے جھوٹوں کو، نہیں کرنا تم کو. تو ماں باپ سکھاتے ہیں نا، بتاتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو آپ کو ربیع الاول کے مہینے سے ہی اب اپنی عادتوں کو ٹھیک کر لینا ہے. جھوٹ نہیں بولنا ہے. نو ٹو جھوٹ نہیں کرنا ہے جھوٹ کی بات. دوسرا ایک بات اور، ہم وعدہ کرتے ہیں نا، وعدہ کرتے ہیں
دیکھو میں تمہیں نا 1 روپیہ دوں گا، 5 روپے دوں گی، 10 روپے دوں گا، یا یہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے وعدہ، اچھا آئس کریم لے کر آؤں گا میں. ماں باپ بھی کبھی کبھی بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں. بچہ امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرے ماں باپ، اچھا امی نے کہا تھا آئس کریم لے کے آؤں گی، ارے نہیں بیٹا وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، مذاق میں کہہ رہی تھی. جھوٹا وعدہ بھی مذاق میں نہیں ہوتا. جو کہنا ہے وہ کیا کہنا ہے؟ سچ کہنا ہے. دیکھیں یہ بچے بڑے ذہین ہیں ماشاءاللہ، زور سے بتائیں جو کہنا ہے وہ سچ کہنا ہے. بس یہ بات ختم ہو گئی یہاں پر. یہ دوسری بات ہمیں اس پیغام جو ربیع الاول کا ملتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی امانت کس کو کہتے ہیں؟ کہ مثال کے طور پر یہ ایک چیز ہے، یہ میری ہے، میں نے کہا یہ بیٹا اپنے پاس رکھ لو، تو اس کو استعمال نہیں کرنا ہے، یہ کسی نے دی ہے، اب اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے، خراب نہیں کرنا. مثال طور پر کوئی بہت اچھی چیز دی، آپ نے کھرچنا شروع کر دیا اس کو، ہاں یہ اتنی اچھی ہے، خراب کرنا شروع کر دیا. نو، جو چیز دی ہے وہ کس کی امانت ہے؟ اس شخص کی امانت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی امانت تمہارے پاس ہو تو اس میں کیا نہ کرو؟ خیانت نہ کرو. خیانت کس کو کہتے ہیں؟ کہ امانت کو، جو امانت رکھوائی گئی ہے، چیز رکھوائی گئی ہے آپ کے پاس، اس کو اپنے لیے استعمال کرنا، یا اس کے اندر سے کوئی چیز، کسی نے اتنی ساری مثال میں چلو تم لوگوں کی مثال دیتا ہوں، بڑی زبردست مثال ہے. اب ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا جا کر کہ کیا کہا کہ وہ چاکلیٹ دے دیں گے یا بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں دے دیں گے. تو آپ کے پاس کسی نے ایک ڈبہ رکھوا دیا، آپ نے ڈبہ تو ایسے ہی رہنے دیا اور ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اس میں سے نکالتے رہے. تو کیا کیا آپ نے؟ امانت میں اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں بھی نعمت دے گا. اور ہو سکتا ہے جس شخص نے تمہارے پاس رکھوایا وہ تمہیں خود دے دے، اس میں نکال کے کہ یہ لے لو، اور نہ بھی دے تو دل چھوٹا نہیں کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کس نے سکھایا ہے ہمیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ کے نبی کو کس نے بتلایا یہ سب کچھ؟ اللہ کے نبی کو کس نے بتلایا یہ سب کچھ؟ اللہ نے بتلایا. کس نے بتلایا؟ ہاں یہ دیکھیں بھائی، یہ جو بچہ ہے نا، یہ دوبارہ میں پوچھوں گا کس نے بتلایا سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ نے. ہاں اللہ تعالیٰ نے. ہے نا ذرا سا مشکل کام ہوتا ہے نا، لیکن چھوٹے بچوں کو اٹیچ کر لو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اور مزہ آتا ہے. اب یہ جو جیسے مثال طور پہ ان کی سمجھ میں بہت ساری چیزیں نہیں آ رہی، کل سمجھ میں آئیں گی. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور سمجھائی ہے ہمیں زندگی میں. اور وہ کیا بات سمجھائی ہے؟ کہ چھوٹوں سے پیار سے بات کرنا. آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوں گے نا، اب اگر آپ ہمیشہ ان کو تھپڑ مارتے رہو، غصہ کرتے رہو، ان کی ٹافیاں چھین لو اور آئس کریم چھین لو، لڑائیاں کرو، کھانے نہ دو، غصہ نہ کرو، اچھی بات ہے؟ یہ بری بات ہے. یہ بھی کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. کیا سکھایا؟ اپنے چھوٹوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے کیسے رہنا ہے؟ پیار سے. زور سے بولو. ہاں یہ بات ہوئی، پیار سے رہنا ہے. اور کیوں رہنا ہے پیار سے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیار کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں پیار کیا کرتے تھے. دیکھو یہ بچہ سمجھدار ہے چھوٹا. اب اس کا مقصد یہ ہوا کہ ربیع الاول کا جو پیغام ہے وہ کیا پیغام ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو قرآن کریم نے حضور کو رحمت بتلایا نا، کہ اللہ کے نبی رحمت ہی رحمت ہے، کامل رحمت ہے. اور قرآن نے کیا فرمایا بیٹا بتائیے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. صلی اللہ علیہ سیدی رسول اللہ، کہ اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. اللہ نے آپ کو بھیجا اسی لیے ہے کہ آپ رحمت ہیں. تو جو رحمت ہے اس کا کام کیا ہے؟ رحمت للعالمین کا کیا کام ہے؟ سب کی تربیت کرنا، سب سے پیار کرنا، اور سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، اور دشمنوں کو معاف کر دینا. کیوں معاف کر دینا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رحمت للعالمین. ہاں ماشاءاللہ. آج غلط بول رہی ہے، رک رک کے بول رہی ہے، کل یہی بہترین بول رہی ہوگی انشاءاللہ. بھائی دیکھو بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا تھا، صبر کیا تھا نا. تو یہ مہینہ صبر کا بھی ہے، یہ مہینہ محبت کا ہے، یہ مہینہ رحمت کا ہے، اور یہ مہینہ ایک دوسرے سے پیار کرنے کا ہے. اور پھر یہ مہینہ جس کو ربیع الاول کہتے ہیں، یہ تیاری کا مہینہ ہے رمضان کی. کیا تیاری؟
صبر کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, نماز پڑھنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ بچوں سے. اور پھر بچوں میں بھی جو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے چھوٹے بچوں سے. کبھی مسجد سے آپ کو دور نہیں رہنا ہے, یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. مسجد سے دور نہیں رہنا ہے. کیوں نہیں دور نہیں رہنا ہے؟ کیونکہ وہاں سکون ملتا ہے, وہاں پیار ملتا ہے. اب اگر آپ جب مسجد میں چلے گئے, ادھر سنو, مسجد میں چلے گئے تو پھر شرارت تو نہیں کرنی ہے نا. کیا کرنا ہے مسجد میں؟ نماز پڑھنا ہے. اور شرارت نہیں کرنی. شرارت نہیں کرنی. ہاں, شرارت نہیں کرنی. بہترین. دیکھا, اب اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مسجد کی عزت کا خیال کرنا ہے, اور مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے, کس طرح رہنا ہے یہ. اور پھر دوسرا یہ کہ جب ہم, میلاد بھی ہوتی ہے نا بھائی, ماشاءاللہ میلاد ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے, نعتیں بھی پڑھتے ہیں, میلاد بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, تو ہمیں کیسے بیٹھنا ہے میلاد شریف میں؟ آپ بتائیے. ادب سے بیٹھنا ہے اور تمیز سے بیٹھنا ہے. تمیز سے بات کرنی ہے, اور جو کچھ وہاں بات کی جا رہی ہے اس کو غور سے سننا ہے. غور سے سننا ہے, اور پھر عمل بھی کرنا ہے. عمل کرنا نہیں کرنا ہے. اب اگر فرض کرو سب سن لیا, عمل نہیں کیا, تو سب کچھ بیکار ہو گیا. سب کچھ بیکار ہو گیا. بھائی کیا اچھی بات کی ہے بچی نے, کہ اگر عمل نہیں کیا, ہم نے سب کچھ سن لیا تو سب بیکار ہو گیا. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمل کا نام ہے, اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں عمل سکھاتا ہے, پیار سکھاتا ہے, اور اللہ کے نبی سے محبت سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں ہم ایک سلسلے کی طرف, وہ ہے سوال اور جواب. سوال آپ کریں گے, جواب بھی آپ ہی دے دیجئے گا. نہیں, چلو میں دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, چلیں اب شروع کرتے ہیں ہم سوال جواب. آپ بتائیے کیا ذہن میں آ رہا ہے سوال؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کیوں ہے؟ بیٹا, رحمت اس لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہماری بہتری چاہتے ہیں اور ہمارے لیے اچھا سوچا اور اچھا کیا. جی بیٹا, آپ کا سوال. 12 ربیع الاول کی کیا اہمیت ہے؟ 12 ربیع الاول شریف ہمیں انسانیت سکھاتا ہے, زندہ رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے اور قرآن سے محبت سکھاتا ہے. جی بیٹا, آپ سوال کریں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. بیٹا آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیا چاہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے, اور انہیں یہ پتا تھا کہ جو آج بچے ہیں کل وہ بڑے ہوں گے تو دین کی طاقت بنیں گے, اس لیے ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے. جی بیٹا آپ. اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند؟ اللہ کو سب سے زیادہ اس کے بندے پسند ہیں, اور وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کے نبی سے پیار کریں, ان کی بات مانیں. ٹھیک ہے, تو اب آ جائیے آپ کی طرف. جناب, ربیع الاول شریف کیوں منائی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے, اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں, اور دنیا کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اس لیے ہم یہ مہینہ مناتے ہیں. جی بیٹا, آپ کے پاس. سیرت نبی کیا ہے؟ ماشاءاللہ, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جو حضور کی زندگی ہے نا, لائف, بس اس کو سیرت کہتے ہیں. یعنی جو حضور نے زندگی گزاری اس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے. ماشاءاللہ. جی, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنا پیار کیوں کرتے تھے؟ بچوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پیار فرمایا کرتے تھے کہ ان کے بڑوں نے بھی ان سے اتنا ہی پیار کیا تھا, اور ان کی زندگی کے اندر انہیں یہ معلوم تھا کہ ایک پیغام دینا ہے جو یہ نئی نسل کو آگے بڑھانا ہے, تو وہ بچے ہی تھے. تو بچے, آج جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے, جیسے تم لوگ ہو ماشاءاللہ, کل تمہیں لوگ تو دین کو لے کر چلو گے نا بیٹا, تو اسی طرح انہوں نے پیار کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جی, کیا سوال ہے ذہن میں؟ والدین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم فرمایا؟ والدین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ان کی اطاعت کرو, یعنی ان سے پیار کرو, ان کا خیال کرو, اور انہیں کبھی جھڑکو نہیں, یہ قرآن نے بھی فرمایا. اور ماں باپ کی عزت کرو گے نا, ماں باپ کی عزت کرو گے تو زندگی میں کامیاب ہوگے ان کی دعاؤں سے, اور بڑوں کی بھی عزت کرنا. جی, اب آپ کی طرف آ رہے ہیں, جلدی جلدی بتاؤ, کوئی سوال ہے ذہن میں؟ آج ہم نے جو بات کی ہے اس کا طریقہ کیا ہے, ریزلٹس کیا ہے اس کا؟ یعنی اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آج جو بات کی ہے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے عزیزان گرامی, کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے وقف کریں کہ ہم سے کبھی سنت قضا نہ ہو, اور کبھی حضور ہم سے ناراض نہ ہو, اللہ ناراض نہ ہو. اور وہ یہ ہے کہ توحید سے محبت کریں, رسالت سے محبت کریں, اور انسانیت سے محبت کریں. اب آج کی گفتگو کا آخری سب سے چھوٹا بڑا پیارا پیارا بچہ,
माशाल्लाह। अब तुम भी तो सवाल करोगे ना, जल्दी से बताओ। छोटे बच्चे कैसे रहे? हाँ, हम छोटे बच्चे कैसे रहे, कितना मासूम सवाल है। और इसी बात पर ये बात ख़त्म होती है कि हम ऐसे रहें कि हमें अल्लाह के नबी, अल्लाह के सामने, अल्लाह के नबी के सामने और इंसानियत के सामने कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। अज़ीज़ान गिरामी, आज की गुफ्तगू का उन्वान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। हमें एक ही दर्स मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और ये छोटे छोटे बच्चे, इनके वालिदैन और इनसे मुताल्लिक़ जितने भी लोग हैं और पूरा मिल्लत इस्लामिया का माशरा इस बात का अहद करे कि हम कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी से नज़रअंदाज नहीं करेंगे। क्यों कि अल्लाह के नबी की तालीमात ही अल्लाह की तालीमात हैं, और यही वो बुनियाद है कि जिसको हम अपना कर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो बेटा, ये पैगाम हमें मिल गया, तो खुश रहें, आबाद शाद रहें और जुड़े रहें इसी प्रोग्राम से, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें हम और आप मिलकर करते रहेंगे। यही यहाँ भी हमें कामयाबी देंगी बातें और आखिरत में भी। बहुत शुक्रिया आप सबका। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।